وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ کیا آپ اپنے لائف کے ڈیسیژنز خود لیتے ہیں یا کہیں کسی اور کا اثر آپ کے چوائسز کو چھپ کے کنٹرول کر رہا ہے؟ 1400 سال پہلے بھی کچھ لوگ مسلمانوں کو ان کے مقصد سے بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے، خود کو حق پر سمجھتے ہوئے، لیکن اصل میں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے۔ آج بھی یہی سٹوری چل رہی ہے، صرف کریکٹرز اور سیٹنگز بدل گئی ہیں۔ تو کیسے ہم اس گمراہی کے جال کو پہچانیں اور اپنی زندگی کا حقیقی راستہ ڈھونڈیں؟ چلیے اس بات کو قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ آیت میں اہل کتاب، اسپیشلی اس وقت کے جوز کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق ہے، اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی اس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی، مگر غرور، تکبر اور اپنے مفاد کی وجہ سے اس حق کو قبول کرنے سے کتراتے تھے۔ اپنا اثر و رسوخ، اپنی عزت اور اپنے مقام کو کھونا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنی قوم کے سامنے ہمیشہ سے سچائی کے فیصلے کرتے آئے تھے، اور اسلام کا اٹھنا ان کا یہ مقام چھین لینے کا خطرہ تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی نفرت جنم لینے لگی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کامیاب ہو، اور نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور اپنے پرانے مذاہب چھوڑ دیں۔ ان لوگوں نے دھوکہ دینے کی خاموش چالیں چلنا شروع کر دیا، نہ صرف اسلام کا کھلم کھلا مقابلہ کرتے، بلکہ مسلمانوں کو ان کے دوستوں کے ذریعے گمراہ کرنے کا ارادہ بنایا۔ وہ چھپ چھپ کر غلط خیالات ان کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کرتے، شک پیدا کرتے اور مسلمانوں کو اپنے دین سے دور لے جانے کی کوشش کرتے۔ یہ آیت ان لوگوں کی ان چالوں کا سیدھا جواب تھی، جب یہ لوگ چھپ کر مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کی امید سے چالیں چل رہے تھے۔ تو وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اصل میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی یہ کوششیں جو تکبر اور حسد سے بھری ہوئی تھیں، صرف انہیں سچائی سے دور اور اپنے زوال کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ اب اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آج ہم بھی کچھ ایسے ہی چیلنجز فیس کر رہے ہیں۔ ہمارے آس پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو آؤٹ ورڈلی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے اپنے ڈاؤٹس اور مسکنسیپشنز کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا چیلنج آج کے دور میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے مس لیڈنگ آئیڈیالوجیز۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے بلیفز کو کمزور کر سکتی ہے۔ کیا ہم اپنے فیتھ کو دنیا کے پریشرز کے سامنے توڑ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی پوزیشن یا سوشل ایکسیپٹنس کے لیے اپنی ویلیوز کمپرومائز کر رہے ہیں؟ جس طرح سے اہل کتاب اپنے اندر ایک انتہائی مشکل کا سامنا کر رہے تھے، وہ اسلام کی سچائی کو پہچان تو گئے تھے مگر اپنے غرور کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ آج کی نسل بھی کچھ ایسے ہی مختلف خواہشوں کے درمیان الجھی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ اسلام ہمیں صاف رہنمائی اور مقاصد فراہم کرتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ماڈرن ویلیوز، سیکولر اثرات اور نیو ٹرینڈز کا دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے جو ہماری روح کے اندر گمراہی کو جنم دیتی ہے، جس میں ہم دنیاوی مقاصد اور روحانی حقیقتوں کے درمیان بیلنس بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی راہ پر لے جاتا ہے۔ پہلے کے لوگ اپنے مقام اور عزت کو کھونے سے ڈرتے تھے، اور آج کا مسلمان سوشل ایکسیپٹنس، کریئر اپرچونٹیز یا شہرت کو کھو دینے سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر لیکن صرف اس دھوکے کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ انسان اپنے عقیدے پر کمپرومائز کرنے کے لیے اور تیار ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھدار بنا رہا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے اعمال اور نیت کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن اندر کہیں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، اے ایمان والو، اپنے صدقے اس شخص کی طرح خراب مت کرو جو لوگوں کو اس کا احسان جتاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہمارے ایکشنز کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہے تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہماری نیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز، اور ہر شخص کو اس کے ارادوں کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہماری انٹینشنز ہمارے ایکشنز کو ویلیو دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنی انٹینشنز کلیئر رکھیں تو ہم اپنے آپ کو مسلیڈ نہیں کر سکتے۔ دوسرا چیلنج، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دے ڈو ناٹ پرسیو اٹ
یعنی وہ اسے محسوس نہیں کرتے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اکثر وہ خود بھی حق سے اندھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پاورفل ریمائنڈر ہے کہ ہم اپنے ارادوں اور اعمال پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ کس طرح کے اثرات ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں۔ آج کے وقت میں اگر ہم اپنی لائف میں انٹروسپیکشن اور خود پر نظر نہیں ڈالتے تو بہت آسانی سے ہم ایکسٹرنل پریشرز، فلیٹنگ ٹرینڈز اور ایموشنل ریئیکشنز کے تھرو گمراہی میں پھنس سکتے ہیں۔ سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو یہ بلائنڈنس اصل میں انٹروسپیکشن کے فقدان سے ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے ارادوں، موٹیوز اور بلیفز کو ٹھیک سے انالائز نہیں کرتے تو یہ باہر کے اثرات آسانی سے ہمیں اپنے اصل ویلیو سے دور کر دیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہر طرف سے پریشر ہے، چاہے وہ سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز کا ہو، فیئر آف مسنگ آؤٹ یا صرف مٹیریل گین کا ایلیور ہو۔ لیکن اگر ہم لگاتار سیلف ریفلیکشن نہ کریں تو ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا سولوشن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ انٹروسپیکشن اور کنسسٹنسی۔ ہمیشہ اپنے ارادوں پر غور کرو، اپنے ایکشنز کو اللہ کے احکام پر رکھو اور اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بدلنے کا ارادہ کرو۔ اس آیت کا ایک اور پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے رول ماڈلز بہت سوچ سمجھ کے چنیں۔ جیسے قرآن میں اہل کتاب کے لوگ دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے، ویسے ہی آج کے وقت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بس اپنے فائدے کے لیے لوگوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ہر طرف انفلوئنسرز ہیں جو اپنے فائدے کے لیے ہمارے تھاٹس اور ایکشنز کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ ہمیں کسے فالو کرنا ہے؟ جو اپنے فائدے کے لیے دنیا کے راستے پر چل رہا ہے یا جو سچائی اور سنسیریٹی سے اپنے ایکشنز کو الائن کرتے ہیں؟ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو دوسروں کے لیے مفید ہیں، یعنی اصل رول ماڈلز وہ ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں، جو اصل اسلام کے ویلیوز پر جیتے ہیں۔ اس دنیا میں گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں وہ ٹیچرز اور رہنما چاہیے جو اسلام کے اصل مقاصد اور سچائی کو پہچانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ آج کے وقت میں ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اصل میں صادق اور امانہ کے رخ پر ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی باتوں کو سننا چاہیے جو سچے ہیں، جو اصل مقصد کے لیے جیتے ہیں اور جو اپنے اعمال میں اسلام کی ٹیچنگ ضرور رکھتے ہیں۔ تو دوستوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہمارے فیتھ اور ویلیوز کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا اصلی نقصان ان کا اپنا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر ہم اپنے ارادوں کو صاف رکھیں، اپنے انٹینشنز کو اللہ کے لیے پیور رکھیں تو ہم کبھی اپنے راستے سے نہیں بھٹکیں گے۔ یو آر ناٹ alone in this journey. Allah's guidance is always there. Stay strong, stay true to your faith, and remember, no one can mislead you unless you allow them to. اپنے راستے کی پہچان اپنے آپ سے، اپنے حق سے کرو، اللہ کے ساتھ رہو اور وہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔